معلومات ہیں کچھ خاص انبیاء کے واقعات، ایک نئی ہوگی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھ رہے ہیں مدنی چینل، پروگرام ہے معلومات ہیں کچھ خاص، اور سیگمنٹ ہے پہلے ہمارا انبیاء کے واقعات۔ آج ہم جس نبی علیہ السلام کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے ان کا نام ہے حضرت شمویل علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ بعثت کے بعد آپ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کا فریضہ سر انجام دیا۔ حکم الہی سے طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا، اور بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کرنے والے جالوت کے خلاف جہاد میں شرکت فرمائی۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا نام لے کر کہیں تذکرہ نہیں کیا گیا، البتہ اکثر مفسرین کے نزدیک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 246 تا 251 میں حضرت شمویل علیہ السلام کے واقعات کا بیان ہے۔ آپ علیہ السلام کا مبارک نام شمویل یا اشمویل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی اعتقادی و عملی حالت خراب ہو گئی اور وہ عہد الہی کو فراموش کر کے بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، سرکشی اور برے اعمال انتہا کو پہنچ گئے، تو ان پر جالوت اور اس کی قوم عمالقہ کو مسلط کر دیا گیا۔ جالوت ایک نہایت جابر بادشاہ تھا، اور اس کی قوم کے لوگ مصر و فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، ان کے لوگ گرفتار کیے اور ان پر طرح طرح کی سختیاں کی۔ یہ سنت الہیہ رہی ہے کہ جب قوم کی اعتقادی اور عملی حالت خراب ہو جاتی ہے تو ان پر ظالم و جابر قوموں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود نہ تھا۔ خاندان نبوت میں صرف ایک عورت حاملہ تھی۔ ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام شمویل رکھا گیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں تورات کا علم حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک بزرگ عالم کے سپرد کر دیا گیا۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آئے اور آپ کو اپنا بیٹا کہتے۔ جب حضرت شمویل علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے تو ایک رات آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں یا شمویل کہہ کر پکارا۔ آپ عالم کے پاس گئے اور فرمایا، آپ نے مجھے پکارا ہے۔ عالم نے یہ سوچ کر کے انکار کرنے سے کہیں آپ ڈر نہ جائیں، یہ کہہ دیا، بیٹا تم سو جاؤ۔ پھر دوبارہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اسی طرح پکارا، اور حضرت شمویل علیہ السلام عالم کے پاس گئے۔ عالم نے کہا، بیٹا اب اگر میں تمہیں پھر پکاروں تو تم جواب نہ دینا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو گئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے، لہٰذا آپ اپنی قوم کے پاس جا کر انہیں رب تعالیٰ کے احکام پہنچائیے۔ آپ علیہ السلام قوم کے پاس تشریف لائے، انہیں تبلیغ و نصیحت فرمائی، انہیں اپنی نبوت کے بارے میں بتایا، تو انہوں نے آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور کہا، آپ علیہ السلام اتنی جلدی کیسے نبی بن گئے؟ اچھا اگر آپ نبی ہیں تو ایک کام کریں۔ وہ مطالبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے، ترجمہ، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ ترجمہ، کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر تم جہاد نہ کرو؟ اس پر قوم نے جذبات میں آ کر کہا، ترجمہ، ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے وطن اور ہماری اولاد سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت شمویل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو ان کی درخواست قبول فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا اور انہیں جہاد کا حکم دیا۔ لیکن بعد میں وہی ہوا جس کا نبی علیہ السلام نے اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ بنی اسرائیل کی ایک بہت معمولی تعداد جہاد کے لیے تیار ہوئی اور بقیہ سب نے
منہ پھیر لیا۔ بنی اسرائیل میں بادشاہ کا انتخاب اس طرح ہوا کہ دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت شمویل علیہ السلام کو ایک عصا لاٹھی دی گئی اور بتایا گیا کہ وہ شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہے جس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا۔ حکم کے مطابق لوگوں کی پیدائش کرنے پر طالوت کا قد اس عصا کے برابر نکلا، تو حضرت شمویل علیہ السلام نے اس سے فرمایا تمہیں حکم الہی سے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سن کر سرداروں نے حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا یہ غریب آدمی ہے تو یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو ہم بادشاہت کے حقدار ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ سلطنت کوئی وراثت نہیں ہے کہ کسی نسل اور خاندان کے ساتھ خاص ہو، اس کا دار و مدار صرف فضل الہی پر ہے۔ طالوت کو تم پر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا ہے، وہ علم و قوت میں تم سے بڑھ کے ہے، اور چونکہ علم و قوت سلطنت کے لیے بڑے معاون ہوتے ہیں، اور طالوت اس زمانے میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتا اور سب سے جسیم اور توانا بھی ہے، اسی لیے وہی بادشاہت کا مستحق ہے۔ بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی پر کوئی نشانی مانگی تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ یہ تابوت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پہ نازل فرمایا تھا، اس میں تمام انبیاء کرام کے مکانات کی تصویریں تھیں، آخر میں حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس گھر کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کی حالت میں قیام میں ہیں اور آپ کے ارد گرد صحابہ اکرام موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا اور یہ تصویریں کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہ تھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھیں۔ اب یہ تابوت نسل در نسل چلتا چلتا وہ یہاں پر ان کے پاس آ گیا۔ فرشتے اسے بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لے آئے، اور چونکہ اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا، اس لیے اب بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا اور بلا تاخیر جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت کے آنے سے انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا تھا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 نوجوان منتخب کیے۔ بہرحال جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، لشکر مومنین کے ثابت قدم مجاہدوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور پھر جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنے والا طلب کیا تو وہ اس کی قوت و جسامت کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ بڑا جابر، قوی، شاہزور، عظیم الجثہ اور قداور تھا۔ طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کر دے گا میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دوں گا اور آدھی سلطنت دے دوں گا۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ طالوت نے حضرت شمویل علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ بارگاہ الہی میں دعا کرے۔ آپ نے دعا کی تو بتایا گیا حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھر پھینکنے والی رسی سے پتھر مار کر جالوت کو قتل کر دیا۔ قتل کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت دے دی گئی اور طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دیا۔ ایک مدت بعد طالوت نے وفات پائی تو پوری سلطنت کی بادشاہت حضرت داؤد علیہ السلام کو مل گئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے حضرت شمویل علیہ السلام کا ذکر سنا۔ آئیے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، نام ہے ہیلتھ ٹپ۔ آئیے سیکنڈ سیگمنٹ آف پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں، ہیلتھ ٹپ۔ ناؤ ٹوڈے our topic is saliva، تھوک۔ If you see the composition، اس پہ بہت سے الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں، سوڈیم، پوٹیشیم، کیلشیم وغیرہ، اور یہ بہت ڈائلیوٹ لیکوڈ ہے، یعنی تھوک میں 99% پانی ہوتا ہے۔ زبان کا ایک مقصد میسٹیکیشن آف فوڈ بھی ہے، یعنی جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس کو تھوک کے ساتھ ملانا۔ اب جب کھانا تھوک کے ساتھ مل جائے گا تو وہ گیلا ہو جائے گا اور اب وہ پیچھے پھسل کر کھانے کی نالی میں جانے کے لیے اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ کھانے میں ذائقہ بھی تھوک کی وجہ سے ہی آتا ہے، کیونکہ جب کھانا تھوک کے ساتھ مل جاتا ہے تو ٹیسٹ ریسپٹرز یعنی ذائقہ محسوس کرنے والی چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں جو ہزاروں کی تعداد میں زبان پر پھیلی ہوتی ہیں وہ ذائقہ محسوس کر لیتی ہیں، برین کو سگنل جاتا ہے اور یہ پھر طے ہوتا ہے کہ ذائقہ اس کا کون سا ہے۔ 4 بنیادی ذائقے ہوتے ہیں، سالٹی یعنی نمکین، سویٹ یعنی میٹھا، ساور یعنی کھٹا، اور بٹر یعنی کڑوا۔ یہ یاد رہے کہ
میٹھا جو ہے وہ انسان کو فطرتاً پسند ہوتا ہے. بچپن میں بچے ٹافیاں اور اس طرح کی میٹھی چیزیں کھاتے ہیں اور دوائی جو ہوتی ہے کڑوی اس سے بچتے ہیں. سو آل دا لائف دس پیٹرن ول گو آن. اور یہ زبان کے ایک مائکرو انچ میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ تمام ذائقوں کو پورے طریقے سے محسوس کر سکتی ہے. تھوک منہ کو صاف رکھتا ہے. تھوک میں لائزوسوم ہوتا ہے جو منہ کو جراثیموں سے صاف رکھتا ہے. اور اس بات کی ایک اہم نشانی یہ ہے کہ بخار کے وقت انسان کے منہ میں تھوک بننا کم ہو جاتا ہے. ویسے آن دا ایوریج دن میں 1 لیٹر سے 1.5 لیٹر تک تھوک بنتا ہے. اور آپ کے منہ میں اس وقت تک تھوک بنتا رہتا ہے جب تک آپ کھانے کو چباتے رہتے ہیں. نیو پروڈکشن اس وقت ہوتی ہے. رات کے وقت کم ہو جاتا ہے تھوک بننا, اور لیٹ آفٹرنون میں یعنی دوپہر اور سپہر کو سب سے زیادہ پروڈکشن ہوتی ہے. جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے, جب وہ بوڑھا ہونا شروع ہوتا ہے, تب بھی تھوک بننا کم ہو جاتا ہے. کبھی کبھار کوئی دوائی ایسی ہوتی ہے جس کے استعمال کی وجہ سے کمی آتی ہے اور بیماری کی وجہ سے. اور اگر آپ پانی بھی کم استعمال کرتے ہیں تب بھی تھوک کم بنے گا. بالخصوص تھوک کا اہم ترین کام وہ ڈائجسشن ہے, یعنی کھانے کو ہضم کرنا ہے. اس میں ایک انزائم ہوتا ہے, اس کو امیلیز کہتے ہیں, جو کہ سٹارچ کو یعنی کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کو توڑ کر شوگر میں تبدیل کرتا ہے. اور ایک انزائم ہے جس کو لنگول لائپیز کہتے ہیں, جو فیٹس کو توڑ کر مزید چھوٹے ٹکڑوں میں لے جاتا ہے. ایک حالت ہوتی ہے اسے ہائپر سلائیویشن کہتے ہیں, یعنی آپ کے منہ میں تھوک زیادہ پیدا ہو رہا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ منہ میں انفیکشن ہے, جسم میں کوئی انفیکشن ہے, اور زیادہ تھوک اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ وہ تھوک جراثیموں کو فلش آؤٹ کر دے گا, بہا دے گا. اور اس کی ایک اور وجہ ہو سکتی ہے کہ مسلز میں اتنی طاقت نہیں ہے. عام طور پہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے منہ سے ڈرولنگ ہوتی ہے, تھوک نکلتا ہے, کیونکہ اس کے منہ کے مسلز ابھی مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں. اور بہرحال ایکسیسو سلائیوا اگر تھوک بن رہا ہے اور زیادہ بنتا چلا جا رہا ہے, رک نہیں رہا, تو اس میں ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے. اور ایک اس سے الٹ حالت ہے, اپوزٹ, اور وہ ہے کہ تھوک نہیں بن رہا یا مطلوبہ مقدار سے کم بن رہا ہے. یہ حالت خطرناک ہے. اسے ڈرائی ماؤتھ یا زیروسٹونیا کہا جاتا ہے. یہ کچھ مخصوص دوائیوں کے استعمال سے بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اتنے زیادہ کام تھوک کے ہیں کہ اگر یہ نہیں صحیح طریقے سے پروڈکشن ہوگی تو انسان کا جسم متاثر ہوگا, منہ سوکھ جائے گا, زبان خشک ہو جائے گی, زبان میں دراڑیں سی بن سکتی ہیں, سکارز آ سکتے ہیں, ذائقہ محسوس نہیں ہوگا, چبانے, نگلنے, بولنے میں پرابلم ہوگی, منہ میں چھالے بن سکتے ہیں, منہ کے کونے کی جلد پھٹ جائے گی, اور پھر کھانے میں چونکہ مسئلہ ہوگا, کھانا پراپرلی نہیں کھائیں گے تو غذائیت کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے. تو اگر آپ پرسسٹنٹلی اس کا شکار ہیں کہ تھوک آپ سمجھتے ہیں کم بن رہا ہے, تو لازمی ڈاکٹر کو چیک کروائیں. اور جس طرح ہم نے بات کی تو یہاں پر ایک چیز کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے, اور وہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب دہن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن یعنی تھوک زخمیوں اور بیماریوں کے لیے شفا اور زہروں کے لیے تریاق اعظم تھا. ماشاءاللہ یہ پیارے آقا علیہ السلام کے لعاب دہن کی جو برکتیں ہیں اس کو پڑھنے کے لیے کتاب ہے جی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے پیج نمبر 576 پر آپ ضرور بالضرور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن, چشمان اقدس اور دیگر اعضائے بدنی کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. نام ہے کتاب کا تعارف. So now the next segment of our program name is an interesting book. کتاب کا تعارف ہے جی. One very common question frequently asked, آج ہم سے ایک سوال کیا جاتا ہے بار بار کہ جی کوئی قرآنی واقعات کے حوالے سے ایسی بک بتائیں جو کہ آسان انداز سے کہانی کی صورت میں لکھی ہو, ہم خود بھی استفادہ حاصل کر سکیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھ کے سنائیں, بالخصوص بیڈ ٹائم سٹوریز اگر ہوں تو. So here it is, کتاب موجود ہے, عجائب القرآن مع غرائب القرآن. بہت ہی مشہور کتاب ہے یہ, انتہائی دلچسپ انداز سے لکھی گئی ہے, اور اس کی پرنٹنگ اور پبلشنگ وہ بھی بہت زیادہ ہوئی. اور مصنف ہیں جی شیخ الحدیث علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب. بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی دلچسپ بکس لکھتے ہیں. اچھا, اس بک کے حوالے سے آپ کو کیسے کنسپشن ہوا, آئیڈیا کنسیو ہوا, وہ سنتے ہیں. فرماتے ہیں چند مقتدر علماء اہل سنت نے اپنی خواہش بصورت فرمائش ظاہر فرمائی کہ میں قرآن مجید کا ایک ترجمہ سلیس اور عام فہم زبان میں لکھ دوں. اس وقت مجھ پر فالج کا ایک حملہ ہو چکا تھا. تو پھر جب آپ نے اس حوالے سے فرمایا کہ اتنا بڑا کام میرے بس کی بات نہیں ہے, تو بعض عزیزوں نے کہا کہ پورا قرآن مجید کا ترجمہ آپ نہیں لکھتے تو کچھ ایسی مناسب آیتوں کی تشریح فرما دیں, اور کچھ بکس کا ریفرنس دیا ساتھ. تو فرماتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے سہل تھا,
لیکن جب میں نے اس کو شروع کیا تو ابھی 100 صفحے لکھے تھے، پھر فالج کا حملہ ہوا اور بایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں مفلوج ہو گئے، پیرالسس ان کو ہو گیا، کوئی حص و حرکت اس میں باقی نہیں رہی. تو پھر انڈر ٹریٹمنٹ رہے آپ، اور جب کچھ بہتری ہوئی تو آپ نے جو مسودہ نامکمل تھا اس کو مکمل کیا، اور عجائب القرآن کے نام سے فرماتے میں ناظرین کو پیش کرتا ہوں. قرآن مجید کی مختلف صورتوں سے چن کر 65 ان عجیب چیزوں اور تعجب خیز اور حیرت انگیز واقعات کو جن کا قرآن مجید میں مختصر ذکر ہے، ان واقعات کو آپ نے درس ہدایت کے عنوان سے پیش کیا. دس از ویری گڈ ایفرٹ. اور پھر سنیے، فرماتے کہ کتاب اس حال میں تحریر کر رہا ہوں کہ کمزوری اور نقاہت سے چلنا پھرنا دشوار ہو رہا ہے، مگر الحمدللہ داہنا ہاتھ کام کر رہا ہے اور دل و دماغ بالکل درست ہے. علاج کا سلسلہ جاری ہے. زبردست جناب، کیا پرسنالٹیز ہوتی ہیں یہ، کیسا ان کا جذبہ ہوتا ہے. دیکھیے پیرالسس ہے، فالج کا حملہ ہو چکا ہے، لیکن سیدھا ہاتھ کام کر رہا ہے، دماغ کام کر رہا ہے، اور وہ ایک انتہائی زبردست ایک ماسٹر پیس تحریر کر رہے ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے کتنا بڑا تحفہ ہوگا. یقین کیجئے کتاب اتنی بہترین لکھی گئی ہے کہ جب بھی ہم اس کتاب کو پڑھنے بیٹھے تو جو ٹائم ہم نے الاٹ کیا کہ جی 5 منٹ پڑھیں گے، 10 منٹ پڑھیں گے، ہمیشہ اس وقت سے زیادہ ہی ہم نے اس کو پڑھا، کیونکہ اتنا انداز تحریر واقعات کی صورت میں، کہانی کی صورت میں آپ نے لکھا کہ کمال. اور پھر ان لمیٹڈ لائف سپین، دیکھیں ان کی جو یہ بات ہے کہ ان کی طبیعت کتنی خراب ہے لیکن وہ پھر بھی یہ کام مکمل کر رہے ہیں. موٹیویشن آ جاتی ہے انسان میں، انٹرنلی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں ہم کہ یار واقعی اتنی قربانیاں ان بزرگان دین نے دین اسلام کے کام کو پھیلانے کے لیے دیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ what should be our duty؟ تو پھر ایسا کام کوئی کر جائے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو، کہ وہ دنیا سے تو چلے جائیں لیکن پیچھے اس کام کو ہم دیکھتے چلے جائیں اور آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں. تو اس کتاب کے اندر تو بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. 163 پیج کے اوپر حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے فرمایا کہ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی یعنی کزن ہے. حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار رہے. یہ حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں اور ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند ہیں. ذوالقرنین کیوں ان کو کہا جاتا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذوالقرنین یعنی 2 سینگوں والوں کے لقب سے اس لیے مشہور ہوئے کہ انہوں نے دنیا کے 2 سینگوں دونوں کناروں کا چکر لگایا تھا. بعض کا قول ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے 2 قرن ختم ہوئے. 100 برس کا ایک قرن ہوتا ہے 1 century. It means that he lived for at least 2 centuries. اور بعض کہتے ہیں کہ 2 گیسو تھے اس لیے ذوالقرنین کہلائے. ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کے تاج پر 2 سینگ بنے ہوئے تھے، اور بعض اس کے قائل ہیں کہ ان کے خود سر پہ 2 ابھار تھے جو سینگ جیسے نظر آتے تھے. What an interesting information. اور پھر دیکھیے 357 کے اوپر بھی قرآن مجید میں جہاں مکڑی کا ذکر آیا اس حوالے سے انفارمیشن دیتے ہیں مفتی صاحب. مکڑی یعنی سپائڈر ایک عجیب الخلقت جانور ہے. اس کے 8 پاؤں اور 6 آنکھیں ہوتی ہیں. یہ بہت ہی قناعت پسند جانور ہے، مگر خدا کی شان کہ سب سے حریص جانور یعنی مکھی اور مچھر اس کی غذا ہیں. مکڑی کئی دنوں تک بھوکی پیاسی بیٹھی رہتی ہے مگر اپنے جالے سے نکل کر غذا تلاش نہیں کرتی. جب جالے کے اندر کوئی مکھی یا مچھر پھنس جاتا ہے تو یہ اس کو کھا لیتی ہے، ورنہ صبر و قناعت کر کے پڑی رہتی ہے. مکڑی کے فضائل میں یہ بات خاص طور پہ قابل ذکر ہے کہ ہجرت کے وقت جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور میں تشریف فرما تھے تو مکڑی نے غار کے منہ پہ جالا تن دیا تھا، کبوتری نے انڈے دے دیے تھے، جس کو دیکھ کر کفار واپس چلے گئے کہ اگر غار میں کوئی شخص گیا ہوتا تو مکڑی کا جالا اور انڈا ٹوٹ گیا ہوتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالوں کو دور کرتے رہو کہ یہ مفلسی اور ناداری کا باعث ہوتے ہیں. واٹ این انٹرسٹنگ انفارمیشن. اور پھر بیچ میں کچھ کرسپی سی انفارمیشن مزید بھی آتی رہتی ہے. تھوڑے چھوٹے مدنی پھولوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، بہت ہی زبردست بتایا جاتا ہے. اور پھر آخر میں اللہ عز و جل کی چند صفتوں کے بارے میں بتایا گیا. علوم معارف کا نا ختم ہونے والا خزانہ قرآن مجید کے بارے میں بتایا گیا. قریش کے 2 سفر یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اس میں گفتگو وہ چلتی چلی جا رہی ہے جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے، سبحان اللہ،
ایک مرتبہ جہاد کی ایک مہم کے موقع پر شام کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو استبل سے لانے کا حکم دیا. جب وہ پیش کیے گئے تو چونکہ آپ کو گھوڑوں کی نسلوں اور ان کے ذاتی اوصاف کے علم کا کمال حاصل تھا، اس لیے جب آپ نے ان گھوڑوں کو اصیل، سبک رو اور خوش رو فرمایا اور یہ دیکھا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے تو آپ پر مسرت و انبساط کی کیفیت طاری ہوگی، اور آپ فرمانے لگے ان گھوڑوں سے میری محبت ایسی مالی محبت میں شامل ہے جو پروردگار کے ذکر کا ہی ایک شعبہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس غور و فکر کے درمیان گھوڑے استبل کو روانہ ہو گئے. چنانچہ آپ نے نظر دوڑائی تو وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل تھے. آپ نے حکم فرمایا گھوڑوں کو واپس لاؤ. گھوڑے واپس آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جوش محبت میں ان گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا، تھپ تھپانا شروع کر دیا، کیونکہ گھوڑے جہاد کا سامان تھے، اور اس لیے آپ ان کی عزت و توقیر کرتے ہوئے ایک ماہر فن کی طرح ان گھوڑوں کو مانوس کرنے لگے اور اظہار محبت فرمانے لگے. تو قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا ماشاءاللہ، اور اس حوالے سے فرمایا بھی. اور پھر لوہا کس طرح آیا اس کتاب میں یہ بھی موجود ہے، فرشتوں کے بالوں پر، اور اس کتاب میں جناب کیا کیا کچھ ہے الحمدللہ. تو یہ کتاب آپ ضرور حاصل کیجئے، اس کتاب کو اپنی لائبریری کا حصہ بنائیے اور اس کتاب کو بطور تحفہ دوسروں کو دیجئے. جب بھی آپ کتاب کسی کو تحفے میں دیں، اگر آپ کا اس کے ساتھ ایسا رشتہ ہے تو بعد میں ضرور تھوڑا سا پوچھ لیا کریں کہ جی کتاب پڑھی آپ نے، کتاب کیسی لگی آپ کو. تو جب آپ یوں پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا وہ بھی کتاب کو پڑھ لیں اور کتاب سے استفادہ حاصل کریں. کتابیں عام طور پر پڑھتے نہیں ہیں، یہ بک ریڈنگ کی ہیبٹ گم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو آپ اس کتاب کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جی ویری ایزی وے، گو ٹو اینی مکتبۃ المدینہ ریٹیل آؤٹ لیٹ اینڈ پرچیز دا بک. یہ آپ دعوت اسلامی کے آفیشیل ویب سائٹ dawat-islami.net سے بھی یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف، نام ہے سافٹ سکلز. So the last segment of our program, name is soft skill, and today's topic is very important. Name is problem solving, مسائل کا حل. دیکھیے کہا جاتا ہے کہ ships are safest at the dock but they are not meant for it. کشتیاں بندرگاہ پر رہنے کے لیے نہیں بنائی جاتی، حالانکہ وہ بندرگاہ پر سب سے محفوظ ہوتی ہیں. They should go in the water، پانی میں جانا ہے، تھپیڑے ہوا کے موجیں ان سب کو سہنا ہے. دیکھیں ایک انسان جو میدان عمل میں آتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو مشکل نہ آئے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فکس یور گول بٹ میک یور پلانز فلیکسیبل. جو منزل ہے وہ تو آپ کی فکس ہونی چاہیے، لیکن اس منزل کی طرف جو رستہ جا رہا ہے، جو پلان ہے، جو منصوبہ ہے، اس کو تھوڑا فلیکسیبل ہونا چاہیے. مشکلات آئیں گی، جو جیسا سوچا ہے ویسا نہیں ہوگا، مشکل آئے گی. عام طور پہ مسائل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے ویل ڈیفائنڈ اور ایک ہے ایل ڈیفائنڈ. ویل ڈیفائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ پتہ ہے یہ مسئلہ آئے گا، جب بھی اس طرح کا کام ہوتا ہے فلاں 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 جگہوں پہ مسئلے آئیں گے، ان کا حل بھی پاس ہوتا ہے. اور ایک ہے ایل ڈیفائنڈ، یعنی پتہ نہیں ہے کہ یہ مسئلہ آئے گا یا نہیں آئے گا. آپ آرام سے کہیں جا رہے ہیں، اچانک کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے جو عام طور پہ نہیں آتا. دس از ایل ڈیفائنڈ. اس کو کرائسس مینجمنٹ بھی کہا جاتا ہے. اور جب بھی مسئلہ سامنے آئے سب سے پہلے آپ نے لسٹ آف سولوشن بنانی ہے، اس کے کیا 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 حل ہو سکتے ہیں، اور پھر فوراً اس پہ ایک ماہرانہ رائے لینی ہے. آج کمپیوٹر سائنس کی ترقی کی وجہ سے ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ملی، یعنی جدید طریقے سے کمپیوٹر کے ذریعے ہمیں مسائل کا حل ملتا ہے. یہ ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر جدید ٹیکنالوجی یوز کی جاتی ہے. اور پھر نوکری وغیرہ ڈھونڈنے میں وہ لوگ زیادہ بیٹر آف ہوتے ہیں جن کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ مسائل کو حل کر لیتے ہیں. اینڈ ون آف دا سیفسٹ ویز کنسلٹیشن. یاد رکھیے جب بھی مسئلہ بن جائے سب سے بہترین طریقہ مشاورت. آگے بڑھ کے مشورہ کر لیں. قرآن مجید میں آیا، ترجمہ کنز العرفان، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قوم مشورہ کرتی ہے صحیح راہ پر پہنچتی ہے. تو تجربہ کار، سمجھدار اور سب سے بڑھ کر دیندار لوگوں سے مشورہ کیا جائے، برکت بھی ہوتی ہے اور اچھا مشورہ مل جاتا ہے. یاد رکھیے جب بھی مسئلہ آ جائے تو اس کے لیے جو سٹیپس ہیں ان کو سن لیجئے. نمبر 1، ڈیفائننگ دا پرابلم. دیکھیں مسئلہ کیا ہے، اس کو ڈیفائن کریں. نمبر 2، آرگنائزنگ انفارمیشن. اس مسئلے کے بارے میں ساری معلومات لے لیں. نمبر 3، پاسبل سیٹ آف سولوشن. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. دین بیسٹ سولوشن، وہ جتنی چیزیں ہیں ان میں بہترین سولوشن کیا ہے. اور پھر امپلیمنٹیشن، اس کو لاگو کرنا، اس کو لگانا اور پھر دیکھنا
واقعی آپ کے دیے ہوئے حل سے مسئلہ حل ہوا یا نہیں ہوا، اور پھر آنے والوں کے لیے پکا کر دینا کہ جی اس کا یہی حل ہے۔ تو یاد رکھیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ 1 2 3 4 ہو، بلکہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے کے بعد دوسرا تیسرا، پھر آپ کو اوپر جانا پڑے دوسرے پر، پھر پہلے پر، کیونکہ مسئلہ جب تک حل نہیں ہوتا we have to exert our entire energies۔ تو پرابلم سالونگ آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ اگر آپ پرابلم سالو کر سکتے ہیں آگے بڑھیے، اور آگے بڑھ کے اس صلاحیت کو حاصل کیجئے۔ میڈیکل کاؤنسلنگ ہوتی ہے، لوگ ڈاکٹر سے رہنمائی لیتے ہیں، اور واقعی اگر ٹک کر ایک میڈیکل کاؤنسلر اچھے طریقے سے رہنمائی کرے، بشرطیہ کہ اگلا رہنمائی لینے کے لیے بھی تیار ہو، تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فیملی کاؤنسلرز ہوتے ہیں، یہ جو فیملی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، دیگر مسائل ہو جاتے ہیں، اس کے لیے فیملی کاؤنسلرز ہوتے ہیں۔ کیریئر کاؤنسلنگ نوجوانوں کی بڑی ضروری ہے۔ نوجوان تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کیا آگے جا کے میں نے کس فیلڈ میں اور کس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں نے آگے ترقی کرنی ہے، اس کے لیے کاؤنسلرز ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کا خوف رکھنے والے لوگوں سے ضرور مشورہ کریں، انشاءاللہ آپ کو اچھا مشورہ ملے گا۔ آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، معلومات ہے کچھ خاص، ہمارے ساتھ رہیے گا، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ثواب کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ معلومات ہیں کچھ خاص انبیاء کے واقعات، ایک نئی